یہ حج جو ہم ادا کرتے ہیں، اس حج کا طریقہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے بتایا ہے، خود حج کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج کر کے بتایا، اور اس موقع پر یہ فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، لے لو، شاید میں آئندہ سال تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری زبانی ہدایات بھی ارشاد فرمائی۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا اور ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج حج کی جو شکل ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کیے ہوئے افعال ہیں۔ بے آئینی ہم ان کے افعال کی نقل کرتے ہیں۔ مینا جانا، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کے درمیان سعی، پھر مینا کا قیام، رمی جمرات، یہ سب ان حضرات نے کیا۔ اور اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا کہ ملت ابراہیمی کو اپنائیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو وہ بیوقوف ہے۔ بیوقوف آدمی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتا ہے۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ خود قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلم، تابع ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اور اس سے زیادہ واضح لفظ میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ تو حج کے جتنے ارکان ہیں شروع سے لے کر آخر تک، تو وہ اسی تسلیم اور اسی سپردگی کا مظاہرہ ہے۔ اگر عقل پر پرکھنا چاہیں، عقل سے پوچھنا چاہیں، تو حج کے یہ ارکان عقل کے ذریعے سے ہم اس کی کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ نہیں بتا سکتے۔ اچھا بھلا آدمی نے لباس پہنا ہوا جو اس کا روزمرہ کا لباس ہے، خوبصورت لباس پہنتا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، حلال جائز طریقے سے اس نے وہ کما کر لباس اپنا حاصل کیا، لیکن حج کے موقع پر حکم ہوتا ہے کہ لباس اتار دو اور 2 چادریں پہن لو۔ اب عقل سے پوچھو کہ بھائی اس اچھے بھلے لباس کو اتار کر یہ 2 چادریں پہننے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی عقلی توجیہ اس کی کرنا چاہیں تو توجیہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اگر حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو احرام باندھنا ہوگا، اور احرام کا طریقہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ یہ سلے ہوئے اور عام روزمرہ کا لباس اتار کر 2 چادریں پہن لی جائیں، ایک نیچے باندھ لی جائے، ایک اوپر اوڑھ لی جائے۔ حجاج کرام وہاں پر دیکھیں گے کہ سارے حاجی اسی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، انہوں نے یہی احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، 2 چادریں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پہنچ کر عام مساجد کا حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن وہاں پر حکم یہ ہے کہ یہاں کا تحیہ یہ ہے کہ آپ طواف کریں، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ پہلا کام طواف کریں، اور طواف میں بھی کیا ہے؟ اس گھر کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ 7 چکر جب تک نہیں لگائیں گے، جس کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حجر اسود پر ہوتی ہے، تو طواف مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی ہے۔ اب چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایک پہاڑی سے لے کر دوسری پہاڑی تک، بے مقصد، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے،
لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے. جب تک یہ طواف نہیں کرو گے، جب تک یہ سعی نہیں کرو گے، حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا. پھر بیت اللہ کی اتنی فضیلت، اس میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر. لیکن حکم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو چھوڑو، طواف کو چھوڑو، صفا مروہ کو چھوڑو، اور ساری چیزیں یہ ملتزم اور یہ مقام ابراہیم یا حجر اسود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک میدان میں جس کا نام مینا ہے وہاں جا کر پڑ جاؤ. نہ وہاں پر رہنے کی کوئی مناسب جگہ، خیمے لگے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے کیا وہ پڑے ہوئے، اور 5 دن تک یہاں پر رہنے کا حکم ہے. پہلے ایک حکم ہے کہ 1 دن تک رہو، رات دن 5 نمازیں پڑھو. اور ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کا عادی بنائے پائے تھے تو حکم ہوا کہ نہیں، یہاں سے بھی کچھ کرو، عرفات میں جا کے پڑ جاؤ. اب عرفات میں پڑے ہوئے. جو آدمی عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو پہنچ گیا حج کی نیت سے، چاہے وہ وہاں پر بیٹھا رہے، کوئی عبادت نہ کرے، کوئی ذکر اذکار نہ کرے، حج اس کا ہو جائے گا، وہ حاجی بن جائے گا. اور اگر عرفات میں نہیں جائے تو سارا دن ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتا رہے اور وہاں پر نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، اس کا حج نہیں ہوگا. عرفہ کے میدان میں پڑے. پھر غروب آفتاب ہوا تو کہا کہ اب مغرب کی نماز بھی مت پڑھنا، چلو یہاں سے مزدلفہ جاؤ. وہ بھی ایک خالص میدان ہے، وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. وہاں جا کر مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے. صبح اٹھے، نماز پڑھی فجر کی، تھوڑی دیر وقوف کیا، ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد وہاں سے چل دی. اور پھر یہ جو کنکریاں مارنا ہے، یہ تو بالکل خالص عقل کے خلاف ایک چیز ہے کہ ایک جگہ ہے وہاں پر کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا، بس ساری دنیا جتنے بھی حاجی ہیں چاہے کہیں سے پہنچا ہو کنکریاں پھینک رہے ہیں، مار رہے ہیں. ہر ایک نے 7 کنکریاں مارنی اور اسے خاص جگہ پر مارنی. کہہ دیا جاتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، لیکن شیطان وہاں پر کوئی مجسم تو نہیں ہے، اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے کہ وہاں پر نظر آ رہا ہے اس شیطان کو مار رہے ہیں. تو حج کے جتنے بھی افعال ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ عقل میں نہیں آتے. اور حاجی جو کچھ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے. تو پورے سفر حج میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے. اسلام کا معنی یہی ہے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے جو یہ نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہے. اس کو قرآن نے بے وقوف کہا. تو میرے بھائی، یہ حاجی جو وہاں پر جاتا ہے، یہ سارے افعال کرتا ہے، اس کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، اس کا مزاج بنایا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان کی اپنی کوئی رائے، اپنی کوئی خواہش، اپنی کوئی عقل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب آ جائے تو سر جھکا دو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے تابع اور فرما بردار ہو جاؤ، اس کے رسول کے تابع اور فرما بردار ہو جاؤ. اور یہی اسلام کا معنی ہے. اسلام کا لغوی معنی وہی اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، میرا ذہن اس بات کو نہیں مانتا، اور میرا دل تو اس کو قبول نہیں کرتا، تو سمجھو کہ اسلام کی روح سے وہ خالی ہے. اسلام اس کے دل میں اترا ہی نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بس صرف زبان پر ہے یہ لفظ. اس حقیقت کو دل میں اتارو. حج میں یہ سبق دیا جا رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنی عقل اور اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے تابع کر دو. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا تو ہم نے اس کو ماننا ہے. یہ ہے حج کی روح. اور جو آدمی اپنے اندر یہ چیز نہیں پیدا کرتا تو وہ خالی ہاتھ واپس آئے گا. اس نے حج سے کوئی سبق نہیں سیکھا، حج کی روح اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرو. اور خصوصاً آج کے دور میں یہ بات بہت زیادہ ہو چکی
نئے نئے دانشور پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ اس حکم کی علت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ ہماری رائے یہ کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارا مزاج اس کو قبول نہیں کر رہا۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ہماری رائے کیا حیثیت رکھتی، ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کو بس مقدم رکھنا ہے، اپنی رائے کو چھوڑ دینا ہے، اپنے آپ کو متہم سمجھو کہ میری رائے غلط ہے، میری عقل غلط ہے، میری سوچ غلط ہے۔ اور اگر ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے اس کے بعد کہ وہ بات اس کی عقل میں آ گئی، تو در حقیقت یہ تو اپنی عقل کو ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تو ماننا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو حکم تو ماننا یہ ہے کہ عقل میں آئے یا نہ آئے ہم نے ماننا ہے۔ تو حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو، یہی روح لے کر آئیں اور اس سبق کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں جو حج کا ایک ایک رکن آپ کو دے رہا۔